جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، تو جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی ہمارا دوست آتا ہے تو ہم اپنے گھر کو جو ہے نا وہ سجاتے ہیں، اس کے آنے کی خوشیاں منانے کے لیے اس کا انتظام کرتے گئے۔ تو ربیع الاول کی خوشی بھی ہے، اس کی آمد کی بہاریں چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گی۔ تو میں نے سوچا کہ آج تھوڑا تزکیہ نفس ہو جائے کہ میں گاہے بگاہے جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ چلو آپ اور میں ہم سب جو ہے اس طرح کی گفتگو کریں، اس طرح کا کوئی ماحول ہو کہ ہمارے یہ جو دل ہے نا اس کی دنیا بدلے، تزکیہ نفس ہو ہمارا۔ ہمیں جب اپنے دل کے اوپر عبور حاصل ہو جائے گا، جب ہم اپنے دل کے اوپر قابو پا لیں گے، یہ نفس ہے، یہ خواہشات کا مرکز ہے، تو اس کے بعد یقین جانیں زندگی گزارنے کا اصل مزہ آئے گا۔ قرآن مجید میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ اب یہ قرآن مجید کا حکم ہے، پیغام ہے، کسی مولوی کا نہیں۔ اب اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے کسی قسم کا شک نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کتاب کو شروع کرتے ہی رب تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے ھدی للمتقین، اور متقین پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت کا سرچشمہ جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ میں جو ہمیں پیغام دیا، جو ہمیں بتلایا، جو ہم تک پہنچا، وہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بے حیائی نہیں چھوٹ رہی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے نہیں چھوٹ رہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، گانے سننے کا جو ہے نا وہ شوق نہیں ختم ہو رہا۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن بد نگاہی سے نہیں بچ پا رہے، جھوٹ بولنے سے نہیں بچ پا رہے، زناکاری سے نہیں بچ پا رہے، حرام خوری سے نہیں بچ پا رہے، سود خوری سے نہیں بچ پا رہے، ملاوٹ کرنے سے نہیں بچ پا رہے۔ مطلب یہ سارے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں دیکھ لوں ادھر سے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب رب کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ نماز واقعی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم تو نہیں رک رہے، نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہیں۔ اور جہاں تک میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، پہلے کی بنسبت اب ہماری مساجد جو ہیں وہ بہت بڑی ہو گئی ہیں، جگہ جگہ پہ مسجد ہے۔ شہر میں کم از کم 25 سے 30 مساجد تعمیر کی جاتی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک مسجد کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ہماری اپنی مسجد کی مثال لے لیں، کتنا ماشاءاللہ خوبصورت بنی ہوئی ہے، لیکن نماز ہی نہیں ہے۔ چھٹی ہوتی ہے تو کوئی بندہ نماز پہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہمارے محلوں میں جو مساجد ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی بیچاری روتی ہیں۔ مسجد بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسجد کو بنا کے اس کو آباد کرنا بڑی بات ہے۔ کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔
مسجد بنوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسجد کوئی بھی بنوا سکتا ہے۔ کافی ساری مساجد پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہیں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ مسجدیں آباد ہونی چاہیے۔